اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 39 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا بے موسم پھل ہیں، تو آپ نے خیال کیا جو رب بے موسم پھل حضرت مریم کو دے سکتا ہے وہ مجھے بے موسمی اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ ڈل چکی تھی۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نماز میں مشغول ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ کیا فرماتا ہے؟ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی جگہ نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، اور جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور نبی ہوگا ہمارے خاص لوگوں میں سے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں کئی سوالات جو ہوتے ہیں ان کے جوابات عطا فرما دی۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو علم غیب دیا ہے، کیونکہ ابھی یحییٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ان کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتے جو ہیں وہ آپ کو پکار رہے ہیں اور پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ بیٹا ہی ہوگا؟ بیٹی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن جب پیدائش ہوئی تو وہ بیٹی ہوئی۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا کوئی عام نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ کا نبی ہوگا اور ان صفات کا مالک ہوگا، یعنی اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ سید یعنی سردار بھی ہوگا، اور وہ عورتوں سے بچنے والا بھی ہوگا، اور وہ نبی بھی ہوگا، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے بھی ہوگا۔ تو یہ سارے علوم غیب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا فرمائے۔ تو اب جب حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کو محسوس ہوا کہ مجھے اولاد ہونے والی ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا اور وہ ان صفات سے موصوف ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ علم غیب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص، لیکن اللہ جب چاہے اپنے پیاروں میں سے جس کو چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ اب کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ بیٹا ہوگا، اور زکریا علیہ السلام بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ بیٹا ہی ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کلمۃ اللہ یعنی اللہ کا کلمہ ہوگا، مطلب کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وزیر خاص ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حصوراً یعنی وہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، یعنی قوت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود وہ عورتوں کی طرف رغبت نہیں کرے گا بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرے گا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہو چکا ہے، اور چونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اہل ایمان اہل اسلام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی مساجد میں اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، اور اعتکاف جو ہے یہ 20واں روزہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اعتکاف کی جگہ پر آ کر کھولنا ہوتا ہے، اور عید کا چاند نظر آنے تک مسجد میں ہی رہنا ہوتا ہے، وہاں ہی اپنی جو خاص جگہ بنانی ہے، اسی میں کھانا ہے، اسی میں پینا ہے، اسی جگہ پر سونا ہے۔ تو اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں
ہر سال پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک بار آپ نے ایک مہینے کا اعتکاف فرمایا تو آپ نے اس کے علاوہ 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے اور 10 دن کا بھی اعتکاف جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو اعتکاف جو ہے یہ بہت خوبصورت عبادت ہے، اس کا ذکر پہلی امتوں میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ ہمارے گھر کو خوب ستھرا کرو، اور طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اپنے گھر کو ستھرا کرنے کا حکم دیا۔ تو پتہ چلا کہ اعتکاف جو ہے یہ پچھلے انبیاء کرام میں بھی رہا ہے اور ہمارے دین اسلام میں بھی ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ ثواب پانے کی نیت سے اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں۔ تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ مرد جو ہے وہ مسجد میں آ کر اعتکاف کریں۔ محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو پورا محلہ جو ہے وہ بری ہو جائے گا۔ اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو سب پر وہ لاگو ہوگا، ذمہ ہوگا کہ اعتکاف جو ہے وہ کیوں نہیں بیٹھے۔ تو عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کے نیک اعمال جو ہیں وہ ان میں دل لگا کر اپنی رضا حاصل کرتے ہوئے ایسی عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔